اور سنے ترمذی میں حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا، سچا تاجر، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ سچے تاجر کو اللہ نبیوں کے ساتھ۔ تو بھائی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ میں ایک محفل میں تھا چند دن پہلے، تو نقیب محفل نے میرا نام لیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ محبت والے ہوتے ہیں، سنگین نقیب جو ہوتے ہیں، پیار والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے نا تعریف کرنے کی۔ تیرا بھلا ہو سی۔ میں تجربہ کر رہا تھا کہ جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خیر ہے، لیکن میرے بھائی اب وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے نا اتنے بڑے رقبات کے اندر سے کہ اتنا بڑا اس کا وزن ہے اور ہمارا وزن ہے۔ میں نے اس کو بعد میں کہا پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے، ہر ایک کے بارے میں کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سچی بات کریں، آپ کھری بات کریں، آپ دو عرفوں میں بات کریں، انسان کے لیے وہ لفظ کہیں جو روح آپ کی اجازت دے۔ اگر طبیعت اجازت نہیں دیتی تو نہ کہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں۔ آپ تھوڑا سا رکے، اپنی زندگی میں یہ معیار بنائیں۔ آپ یہ سمجھیں اس چیز کو، ہم نے ایسے تھوڑی بات کر دینی ہے۔ آپ بات تھوڑا سوچ کر کریں، تھوڑا سمجھ کر کریں، تھوڑا نکھر کر کریں۔ سچ کی زندگی گزارو، سچ کی زندگی ٹھنڈی ہو، سچ کی زندگی مزیدار ہو، سچ کی زندگی کے اندر انسان سکون میں رہتا ہے۔ ورنہ عجیب معاملہ ہے۔ ایک بات میں نے کر لی ہے، بڑی سمجھنے میرے لیے بزرگوں کے لیے نہیں ہے، بزرگ نے خود لکھا ہے اپنے قلم سے، اپنے نصیحت کہا جاتا ہے وہ ہے آپ، میں جو ہوں نا میں وہی کہلاتی ہوں۔ میں چیخ پڑا، غش کھا کے گرا، بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں اس کو سیدھی کرنے لگتا ہوں نا کہ کھری بات، پکی بات یاد رکھیں۔ آپ سچے رہیں، سچائی کا سفر کریں۔ قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور اگر صحبت اختیار کرنی ہو تو سچے لوگوں کی کرنا، جھوٹوں کے قریب نہ جانا، سچے لوگ، سچے کھڑے۔ سنیے ابن ہشام نے کیا لکھا ہے، سچ کا معیار کتنا بلند ہوتا ہے اور یہ قربانی کتنی مانگتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر
بھی بن گیا ہے، دن کا وقت بھی ہوتا ہے، راستے پہ بھی دو چار جگہ پانی پینے کا بندوبست ہے، پھر بھی ہم واپس آ کے پڑھ کے روزی الحمدللہ سوری چلا بس 2.25 گھنٹے پہنچ گیا تھا، مسئلہ آ گیا۔ بڑے لوگ رہ گئے جی، آپ گئے تھے کہ آپ گئے کہہ رہے یہاں پہ یہ 1,100 روپئے 5,413 اور آج بھی صبح کے وقت لوگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں 15-18 جگہ پہ ان کی سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، دن میں جاتے ہیں اس وقت رستہ آج بھی جنگل ہے، بھاگ رہے ہیں آپ حضرات، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ حضرت اسماء کو جب ڈیوٹی لگی پکانا اور دین رستہ رستہ گرم ہے، 10 بجے رات کو جوان ہو سکتا ہے کہ پھر محلے والوں کو لگے گا جوان بیٹی عشق کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، اور یہ سپیکر میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ایسے کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، پھر سپیکر کہیں پگڑی کی باتیں کرنی تو آسان ہے، دکھانا تو بڑا آسان ہے، اور عمل کرنا اللہ چوب گویم ب مسلمانم ب لرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، جب میں کہتا ہوں یہ لفظ کہ میں حضور کا دیوانہ ہوں، اقبال کہتے ہیں مجھ پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، سنو اور یاد رکھو سردار کی بیٹی کہاں گئے ہیں ابو بکر صدیق، کہاں گئے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو لے کر، بتاؤ نوجوانوں ذرا غور کرنا، بات بات میں جھوٹ بولنا کوئی نفع نہیں، پھر بھی جھوٹ، کہاں گئے ہیں؟ جناب رسول کہتی ہے کہ اب میرے سامنے دو رستے تھے، اگر میں کہتی تھی کہ مجھے پتہ ہے تو میری وفا اجازت دیتی، نبی جا کے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، اگر میں کہتی تھی، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ذرا غور کریں کیا کہہ رہا ہے، اس بات کی نزاکت کو سمجھیں، اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے خبر ہے تو یہ تو تکلیف دیں گے، اور حضور اس کی اجازت نہیں، اتنا مشکل کام ہے، کہاں کھڑے ہو تو کہاں سچ بولنا، اس معیار پہ اس میدان پہ سچ بولنا، کہتی ہے مکے کا چوک چاروں جانب دشمن ہے، میں اکیلی اور وہ بھی عورت، فرماتی ہے پھر میں نے اپنی ساری ہمت جمع، ساری طاقت اکٹھی کی، میں نے فیصلہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی کیونکہ میں ابو بکر کی بیٹی، فرماتی ہے میں نے ارادہ کر لیا اب میں وفا بھی بچاؤں گی، دین بھی بچاؤں گی۔ اس نے پوچھا بتائیے کہاں ہے، جب زور سے بولا تو میں نے کہا ابو جان سن، پھر سن مجھے خبر ہے وہ دونوں، اب میرے اندر طاقت ہے تو پوچھ کے بتا، میں تمہیں بتاؤں گی نہیں وہ دونوں کہاں ہے، طاقت تو پوچھ کے بتا، ہاں یہ محبوب بلاوے ایک دم، یہ سر منہ پیر بنائیے، وہ سر منگے تو سر دے لئیے، پھر کدے بھی دیر نہ لائیے، یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاوا سینک دے ہی مر جائیے، وہ سجنا یا تو لائیے، تے جو لائیے تو پھر توڑ بگائیے، کہا بتاؤں گی نہیں، ابو جال کو یہ بات کی، انسان دلیلوں سے آگے جاتے ہیں پھر لڑائی کرتے ہیں، دلیل پاس نہیں ہوتی پھر لڑائی کرتے ہیں، ابو جان نے بیٹی باقی کبھی کسی کے دروازے کو نہیں دیکھا، تب پر لگا کہ میں زمین نیچے پتھر خون نکلا، لوگ ابو جان کو پکڑ کے لے گئے کہ عورتوں کے منہ لگتا ہے، چل یہ عربوں کا شیوا نہیں، اس کو لے گئے،
फायदा देना करने की कोशिश की। जब लोग सो गए चेहरा लपेट के लगाने से फरमाती है जब मैं वहां पहुंची तो पहली नजर जनाब सिद्दीक अकबर की लिपटे हुए चेहरे पे पड़ी। ऊपर खैर है तभी ये ठीक है, पता नहीं बेटी तो रात को टेलीफोन पे सही बात ना करे तो अब्बा सो नहीं सकता सारी रात, पता नहीं उनको की गल बोली नहीं सही। कहती है हज़रत सिद्दीक अकबर फरमाते क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा जी मैं खाना लाई हूँ। बेटे खाना माजरा क्या बता? कुछ नहीं अब्बा जी। पूछा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम बताती क्यों नहीं? अबू बकर परेशान है। कहती है मैंने वो कपड़ा हटाया तो फिर कहने लगा क्या हुआ? आपकी हुजूर आज यतीम हो रहा था, सच भी बचाना था और वफादारी भी बचानी। अजीब मामला था, सच भी बचाना था और वफादारी भी। हुजूर अल्लाह ने फजल किया है मेरी दोनों चीजें बच गई, सच भी वफा भी। मैं बचा करके आई हूँ। हुजूर उसने थप्पड़ मारा है तो कान फट गया है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की आंखों में भी आंसू चमके और कुर्बान जाए जो दुआ मेरे नबी पाक ने दी ना, तो फरमाते आंखों में आंसू थे पर लब मुस्कुराने लगे। हुजूर ने हाथ उठा के फरमाया ऐ अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो। ऐ अल्लाह मैं राजी। ओ भाई उन्होंने तो सच के रास्ते में मार खाई। यहाँ क्या हाल है? हमारे अखलाकियात शुरू इस बात से होते हैं कि हम बड़ी लच्छेदार बात करते हैं। अखलाकियात का माना यह है कि हम लोगों को शीशे में उतारने का फन जानते। अखलाकियात का माना यह है कि हम दूसरे की नफ्सियात पे सही कब्जा जमा लेंगे। पहला मामला इखलाक का, पहला जो सच बोल